بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تذکرے پر مشتمل یہ سلسلہ ہے۔ آج کی نشست کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا واقعہ مذکور ہے، ذکر ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے 10ویں سال کے اندر، سن 10 نبوی کے اندر، ہجرت سے پہلے کے جو سال کہلاتے ہیں وہ نبوی سال کہلاتے ہیں۔ وہ 13 سال مکے کے اندر گزرے، اور مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد جو سال کہلاتے ہیں وہ ہجری سال کہلاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت ملنے کے 10ویں سال کے اندر جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی سال میں طائف کا بھی ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ ان سب پریشانیوں، ان سب مصائب و سانحات کے بعد 11 نبوی کے اندر، یعنی نبوت کے 11ویں سال کے اندر، حج کے موسم میں مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، جن کی تعداد 6 کے قریب تھی، 6 یا 7 آدمی۔ پھر وہ لوگ مدینہ گئے حج کے بعد، وہاں انہوں نے بات چلائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، آپ کے صفات، آپ کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا پہلے سے علم تھا، کیونکہ ان حضرات کا واسطہ عموماً یہود سے پڑتا تھا، اور یہود کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب ہے، وہ کسی بھی وقت مبعوث ہو سکتے ہیں۔ اور یہود بلکہ ان حضرات کو، انصار مدینہ کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ جب وہ مبعوث ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے اور تمہیں ہرائیں گے، اور جیت انہی کی ہوگی۔ تو ان کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی، اس لیے شروع میں ہی یہ حضرات مسلمان ہو گئے۔ پھر اگلے سال سن 12 نبوی کو اپنے ساتھ مزید حضرات 12 آدمیوں کو لے کر آئے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جس گھاٹی کے اندر بیعت کی تھی اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ان حضرات نے 12 کے قریب حضرات تھے، بیعت کی۔ پھر اگلے سال سن 13 نبوی کے اندر 74 کے قریب حضرات انصار مدینہ مسلمان ہوئے، کہ جب 12 نبوی کے اندر یہ 12 کے قریب حضرات مسلمان ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 آدمیوں کو مکہ مکرمہ سے تبلیغ کے لیے وہاں پر بھیجا۔ ان میں حضرت ایک مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے بڑے ناز و نعم میں تھے، انتہائی قیمتی پوشاک و لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ مکے کے کسی نوجوان کے پاس ایسا قیمتی لباس نہیں ہوتا، اور عمدہ سے عمدہ خوشبو کا استعمال۔ لیکن جب روایات کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو پہننے کا کپڑا بھی انہیں میسر نہیں تھا، اور جب وفات ہوئی، شہادت ہوئی غزوے میں، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ کفنانے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ اگر کفن کا چھوٹا سا کپڑا جو ان کے پاس تھا، تہبند کے طور پر اس کو استعمال کرتے۔ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جایا کرتے۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں پر آنسو آ گئے کہ اللہ ان پر رحمتیں نازل کرے کہ دین کے لیے کیسے قربانیاں دی۔ کہاں ناز و نعم میں پلے ہوئے، قیمتی سے قیمتی پوشاک پہننے والے، خوشبوؤں میں پلے بڑے، اور آج کفنانے کو لباس بھی میسر نہیں۔ پھر یہ کیا گیا کہ ان کے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا،
اور پیروں کے پاس پتے ڈال دیے گئے تاکہ کم سے کم پیروں پر بھی آڑ آ جائے۔ یہ ان حضرات کی قربانیاں تھیں۔ تو ان کی محنت سے 74-75 کے قریب مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے، جو سن 13 نبوی کے اندر حضور کی خدمت میں آئے اور بیعت کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس آنے کی، مدینہ آنے کی دعوت دی، ہجرت کی دعوت۔ یہ پورا وہ واقعہ ہے جو ہم پچھلی نشستوں کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دی۔ آہستہ آہستہ یہ حج کے موسم کا واقعہ تھا جب ان حضرات نے دعوت دی، ذی الحجہ کا مہینہ، سن 13 نبوی اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ تو اس کے بعد سے مسلسل مسلمان ہجرت کرتے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول مجھے بھی ہجرت کی اجازت دی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب خفیتاً ہجرت کر کے گئے، کوئی علی الاعلان ہجرت نہیں کر سکا۔ مشرکین کا ڈر تھا، خوف تھا کہ پکڑ نہ لیں، اور ایسا ہوا کہ جن کے بارے میں پتہ چل جاتا تو فوراً پکڑ لیتے، پابند سلاسل کر لیتے، بیڑیاں پہنا دیتے، قید و بند میں رکھتے، طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے۔ حضرت عمر وہ واحد شخصیت تھے کہ جو سب سے پہلے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حرم گئے، 2 رکعت پڑھی اور پھر اپنے میان سے تلوار نکالی اور اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے سامنے آئے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے آ سکے۔ اور اپنے ساتھ نہ صرف یہ کہ خود بلکہ 70 کے قریب حضرات صحابہ جو کمزور مسلمان تھے اپنے ساتھ لے کر گئے، اور کسی کافر کو، مشرک کو آپ کو روکنے کی جرأت بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول مجھے بھی ہجرت کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ پھر حضرت ابوبکر نے اسی نیت سے کہ کہیں حضور کے ساتھ مجھے بھی جانے کا شرف حاصل ہو جائے، 2 اونٹنیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ایک اپنے لیے انہوں نے پال رکھی تھی، تیار کر رکھی۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہجرت کا جب حکم ملا تو ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان جوخ در جوخ ہجرت کر رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ مسلمان باہر جا چکے ہیں، مدینہ جا چکے ہیں، خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کو ایک آنکھ نہ بہائی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اتفاق رائے سے کہ جو گنتی کے چند حضرات، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، کسی طرح اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ مشرکین کی یہاں مشورے کی ایک جگہ دار الندوہ جو مکے کے باہر ایک جو ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس نقشے کے اندر، مکے کے ایک جانب گول دائرے کے اندر وہ جگہ دکھلائی گئی ہے جو دار الندوہ، ندوہ عربی زبان میں مشورے کو کہا جاتا ہے، سرگوشی کو کہا جاتا۔ یہ ان کا ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا جہاں یہ لوگ آپس میں مذاکرات کرتے، مشورہ کرتے، میٹنگ کرتے۔ تو یہاں مشرکین کا اجتماع منعقد ہوا اور یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ مسلمان جوخ در جوخ ہجرت کر رہے ہیں، کسی طرح اس کو روکا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا۔ ان کو پتہ تھا کہ آپ کی زبان میں جو تاثیر ہے، حضور علیہ السلام کی زبان میں، جہاں جائیں گے لوگ خود بخود فریفتہ ہو جائیں گے، آپ کی سحر میں آ جائیں گے۔ اس لیے آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے، بند کر کے رکھ دیا جائے۔ اسی دوران جب یہ مشورہ کر رہے تھے، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بھی داخل ہوا جس کو عرب کے لوگ مشرکین پہچانتے نہیں تھے۔ تو پوچھا گیا تم کون ہو؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں بھی تمہارا ہی ساتھی ہوں، جو مسئلہ تمہارا ہے وہ میرا بھی ہے۔ شیخ نجدی اس کا نام دیا گیا ہے۔ وہ اتفاق سے کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس لعین تھا جو ایک بوڑھے کی شکل میں اس مشورے میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا، یہاں آئے۔ تو کہنے لگا کہ میرا اور آپ کا مسئلہ مشترک ہے،
جس مسئلے کی وجہ سے تم پریشان ہو اسی کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں، اس لیے میں نہ پوچھو کہ میں کون ہوں بلکہ مجھ سے بھی مشورہ کرو۔ تو جب یہ مشورہ دیا کہ حضور کو بیڑیاں پہنا کر نعوذ باللہ بند کر دیا جائے تو کہنے لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ کی حمایتی اتنے ہو گئے ہیں اور آپ کا قبیلہ بھی اتنا طاقتور ہے کہ جو آپ کو چھڑا کر لے جائے، اس لیے یہ مشورہ قابل عمل نہیں۔ پھر ایک اور مشرک نے مشورہ دیا کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یہاں سے باہر نکال دیا جائے، تو یہ کہنے لگا کہ بھئی وہ خود ہی جا رہے ہیں، آپ ان کو تو روک رہے ہیں، یہ تو مسئلے کا حل نہیں۔ اگر ان کو آپ جلا وطن بھی کر دیں، مکے سے نکال بھی دیں، تو جہاں جائیں گے لوگ خود بخود ان کے پیچھے چلے آئیں گے، کیونکہ آپ کے کلام میں، آپ کی باتوں میں، آپ کے اخلاق میں، کردار رہن سہن میں جو اللہ نے اثر رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بالآخر جو بڑا مشرکین کا بڑا سردار اور اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن ابو جہل نے یہ مشورہ دی کہ جتنے بھی مکے کے قبائل ہیں مشرک، وہ سب اپنے میں سے ایک ایک نوجوان کو، طاقتور نوجوان کو منتخب کریں اور سب مل کر یکبارگی حضور علیہ السلام پر حملہ آور ہوں اور آپ کو شہید کر ڈالیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کا قبیلہ اٹھا تو سارے قبیلے والوں سے الجھ نہیں سکے گا، اور اتفاق کر لے گا دیت پر، معاہدے پر، مال پر، ہم تو ان کو دیت دے دیں گے، مال دے دیں گے۔ اس مشورے پر اتفاق ہو گیا اور ابلیس لعین نے بھی ان کی تائید کی کہ یہ مشورہ اچھا۔ یوں ان حضرات کا یہ مشورہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا ہوا۔ روایات میں ہے کہ 60 کے قریب نوجوان اس کام کے لیے انہوں نے منتخب کیا اور وہ گئے حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا، احاطہ کر لی۔ اچھا، محاصرے سے پہلے ہی یہ جمعے کے دن کا واقعہ ہے، روایات کے اندر آتا ہے۔ دوپہر کے وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور تشریف لے کر گئے۔ اس حال میں تشریف لے کر گئے کہ آپ نے اپنے سر کو رومال سے ڈھانپا ہوا تھا دھوپ سے بچانے کی۔ یہ سر کو ڈھانپ لینا یہ تقنع کہلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رومال یہ سر پہ ڈھانپنا یہ تقنع من سنن المرسلین، یہ رسولوں کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ تو دوپہر میں اس حال میں حضور تشریف لائے کہ رومال سے آپ نے سر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ آج عربوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی عرب کے بڑے بڑے حضرات ہوتے ہیں وہ رومال اپنے سر پر ضرور رکھتے ہیں۔ یہ تقنع کہلاتا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر رائج تھا اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت میں تشریف لائے۔ یہ وہ موقع تھا کہ عموماً عام طور پر حضور تشریف لایا نہیں کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے تو فرمایا کہ میں نے تم سے تنہائی میں بات کرنی۔ تو عرض کیا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بہنیں تھیں، البتہ ان کی مائیں اور والدہ الگ الگ تھیں، لیکن یہ کہ دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت اسماء بڑی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی۔ حضور سے فرمایا کہ یہ 2 ہی ہیں اور یہ گھر کے افراد ہیں۔ پھر فرمایا حضور نے کہ مجھے ہجرت کی اجازت ملی ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی میرے ساتھ ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اس شرف پر جو حضور علیہ السلام کی معیت اور صحبت کا اس عظیم شان مرحلے پر جو آپ کو موقع مل رہا تھا، اس شرف پر خوشی کے مارے رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ لوگ غم اور تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں، خوشی کے مارے رونا آج مجھے نظر آیا جب میں نے اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا کہ حضور کی معیت پر جتنی ان کو خوشی ہوئی اور اس کی وجہ سے جو آنسو نکلے، فرماتے ہیں خوشی کے آنسو میں نے آج دیکھ۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو حضور علیہ السلام کی ہم رکابی اور معیت کے شرف اور اعزاز ملنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور رات کو آپ نے تھوڑی دیر قیام کیا، پھر اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا حکم فرمایا کہ میرے بستر پر تم سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کی وجہ یہ روایات کے اندر آتی ہے کہ حضور کے پاس مکے کے مشرکین اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔
کہاں ایک طرف آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر امین، آپ سے بڑھ کر امانت دار، صادق و سچا کوئی نہیں۔ سارے مشرکین اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے۔ اس موقع پر ان امانتوں کو مالکان کے سپرد کرنے کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں رہنے کا ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر سو گئے۔ حضور علیہ السلام باہر نکلے، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے آڑ رکھ دی ہے، اور ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ نیچے سے ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی، شاہت الوجوہ، کہ ان کے چہرے پھر جائیں، آنکھیں خاک آلود ہو جائیں، یہ آپ نے ان کے چہروں کی طرف پھینکا۔ اور روایات میں ہے کہ کوئی فرد ایسا نہیں بچا جس کے سر پر اور آنکھوں پر وہ مٹی نہ پڑی ہو، وہ اپنی آنکھیں ملتے ہی رہ گئے، اور حضور علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے سر پر وہ مٹی پڑی تھی ان میں سے کسی کو بھی ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، اور سب کے سب غزوہ بدر میں اور دیگر غزوات میں مارے گئے، لیکن جو ان کے سروں پر مٹی نہیں پڑی تھی اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے آڑ کر دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ یہ اسی خوش فہمی میں تھے کہ حضور اندر آرام کر رہے ہیں۔ یہ عربوں کا رواج تھا کہ وہ گھر کی اور تقدس، گھر کے اور خواتین کا تقدس بڑا احترام کرتے تھے، اس لیے کسی نے یہ بھی نہ سوچا کہ دیوار پھاند کر اندر جائیں، چونکہ گھر ہے، گھر کی پامالی اور تقدس کی بے احترامی کو وہ بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی دوران ابلیس کا وہاں سے گزر ہوا جو انسانی شکل میں تھا، وہ کہنے لگا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہم حضور کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اٹھیں گے ہم انہیں مار دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ تمہارے سر خاک آلود ہو جائیں، ذرا اپنے سروں پر تو دیکھو، مٹی حضور تمہاری آنکھوں اور سروں پر پھینک کر چلے گئے ہیں، وہ کب کی بھی رخصت ہو چکے۔ جب انہوں نے سروں پر ہاتھ رکھا تو واقعتاً مٹی ان کے سروں پر موجود تھی۔ گھر کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ بستر پر حضور کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا اور پوچھا کہاں ہیں، تو حضرت علی کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ روایت کے اندر آتا گھسیٹتے ہوئے حرم تک لے کر گئے اور سخت قسم کی سزائیں دی۔ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کے ساتھ رخصت ہو چکے تھے۔ ابو جہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتا رہا، بالآخر پھر حضرت ابوبکر کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے والد کہاں ہیں۔ ابو جہل نے ایسے زور کا تھپڑ مارا کہ ان کا کان کٹ گیا، اور جو بالی موجود تھی وہ ٹوٹ کر نیچے گر گئی، اور ان کا یہ حصہ لہو لہان ہو گیا، خون خون ہو گیا۔ چھوٹی اس وقت 8-10 سال کی تھی، وہ زیادہ بڑی عمر کی نہیں تھی۔ بالآخر وہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت فرما گئے۔ یہ یکم ربیع الاول کا یہ واقعہ ہے، اور جس وقت حضور علیہ السلام نے اس ہجرت کا آغاز کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ اپنے غلام عامر ابن فہیرہ جن کا ذکر آگے آئے گا ان کو تیار کر رکھا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا تاریخ شب جمعہ یکم ربیع الاول۔ ہم سفر جو حضرات تھے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عامر ابن فہیرہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور ایک اور شخص عبداللہ ابن اریقط کے نام سے، یہ غیر مسلم تھا لیکن راہبر تھا، اعتماد والا تھا۔ اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا کہ اتنے دنوں کے بعد تم ہم سے آ کر ملاقات کرنا۔ اس وقت ساتھ کسی کو بھی نہیں لے کر گئے، صرف یہ 2 حضرات ہی رخصت ہوئے وہاں سے۔ یہ حضرات چلے مدینہ منورہ کی بالکل مخالف سمت کی طرف۔ کتابوں میں اس سفر کا جو راستہ
طریق ہجرہ کے نام سے بیان کیا گیا۔ آج بھی مدینہ جانے والے اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے بالکل شمالی سمت میں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا بالکل مخالف سمت جنوب کا اختیار کیا۔ مشرکین کا ذہن بھی نہیں گیا کہ یہاں جا سکتے، کیونکہ سب کے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ مدینہ آپ جائیں گے، اس لیے سب وہ جو ہے شمالی سمت تلاش کرتے رہے اور حضور کو تلاش کرتے رہے، کسی کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا، اور حضور علیہ السلام نے اس راستے کو اختیار کیا۔ اور غار ثور نام کے جو پہاڑ ہے وہاں پر ایک غار موجود ہے۔ غار ثور کے اندر حضور علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمائی۔ اس غار کی تصویر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہاڑی ہے، ثور پہاڑی کہلاتی ہے، تقریباً 3 میل کی مسافت ہے یہاں نیچے سے پہاڑی تک۔ یعنی ایک ایسا راستہ ہے جو عام طور پر آدمی جو ایک صحت مند آدمی بھی اس راستے کو اختیار کرنا چاہے، یہاں چڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، سانس پھول جاتا ہے، بڑی مشقتوں کے ساتھ لوگ یہاں جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا غار ہے جہاں حضور علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیت میں ساتھ تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب چلتے تو ایڑیوں کے بل چلا کرتے تھے تاکہ مشرکین کو آپ کے قدموں کے نشانات نظر نہ آئیں۔ یہ عرب کے لوگ قیافہ شناس اور راستوں کی پہچان بڑی رکھتے تھے، پہچان دیتے کہ راستے کی نشانات سے کہ کسی انسان کے پاؤں ہیں یا کسی جانور کے، اور انسانوں میں ہے تو کس کے ہیں، اتنی تک ان کو پہچان تھی۔ پاؤں دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ ان دو میں کیا رشتہ۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت میں گورے تھے، لیکن اتفاق سے ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت میں تھوڑے سانولے تھے۔ بہت سے لوگ جو ہے نسب میں اشکال کر جاتے تھے کہ بھئی یہ خود گورے رنگ کے ہیں اور یہ کالے رنگ کا بیٹا کہاں سے آ گئی، حالانکہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کس رنگ کا تو کوئی کس رنگ کا، کسی نسل کے اندر کچھ ہو جاتا ہے، کسی کے اندر کچھ ہو جاتا ہے، تو من جانب اللہ ہے۔ لیکن یہ اعتراض کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کو، اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دفعہ یہ ماں بیٹے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے اور سر کو چادروں سے ڈھانپا ہوا تھا، سوائے پیروں کے کچھ بھی کھلے ہوئے نہیں تھے، بیٹا اور حضرت اسامہ ابن زید اور زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اسی دوران مکے کا اور عربوں کا سب سے زیادہ قیافہ شناس شخص جو پہچان اور معرفت بڑا رکھتا تھا، جس کو پورے عرب کے لوگ بھی مانتے تھے، جب اس نے آ کر یہ دونوں پیر دیکھے تو کہنے لگا کہ یہ 2 پیروں میں بڑی مشابہت ہے، یہ تو بہت قریبی رشتہ دار معلوم ہوتے ہیں، کوئی دور کے نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے کہنے سے اتنی خوشی ہوئی کہ شاید اس سے پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی، کہ جو نسب میں اشکال کر رہے تھے وہ اس آدمی کی اس بات سے ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ان کو صرف پاؤں دیکھ کر پہچان ہو جایا کرتی تھی کہ ان دونوں پاؤں کے اندر مماثلت مشابہت کیا۔ تو حضور جب چلتے تھے تو ایڑیاں اٹھا کر چلتے تھے۔ یہ ثور پہاڑی کی جو راستہ تھا انتہائی پتریلا قسم کا راستہ تھا، پتھروں سے بھرا ہوا، نوکیلے قسم کے پتھر۔ جب حضور علیہ السلام یہاں چڑھنے لگے انگلیوں کے بل تو آپ کی پیر لہو لہان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا حضور مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ اس طرح چلیں اور آپ کے پیر لہو لہان ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت حضور علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کیا۔ وہ 3 میل کی چڑھائی جس میں ایک طاقتور آدمی کے لیے بھی چڑھنا اس کی بس کی بات نہیں ہے، اپنے کندھوں پر رکھ کر حضور علیہ السلام کو غار ثور تک پہنچایا۔ ایسے ہی اللہ نے ان کو معیت کا شرف یا صحابیت کا شرف، یہ جو مقام اور مرتبہ ایسے ہی اللہ نے عطا نہیں کیا تھا، جو قربانیاں انہوں نے دی۔ حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے، تو کہا کہ عائشہ۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں، کہا کہ ان کے والد ابوبکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، پھر حضرت عمر سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ تو حضور علیہ السلام بھی ان کو محبوب اور پسندیدہ رکھتے تھے۔ یہاں کچھ حضرات نے
جب یہاں پہاڑی کے اوپر پہنچے غار ثور کے اندر پہلے حضرت ابوبکر داخل ہوئے، اس کی صفائی کی، اور اس نیت سے داخل ہوئے کہ کہیں کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی تو اس کو میں دور کر دوں۔ صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد جب سارے سوراخ بند کر دیے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر بولا۔ روایات کے اندر یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک سوراخ کے اندر آپ نے کوئی چیز بند کرنے کے لیے نہیں ملا تو اپنا انگوٹھا رکھ دیا، جس کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا، اور اس تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے، آپ کے آنسوؤں سے بیدار ہوئے، وہاں لعاب مبارک لگایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی برکت سے آپ کو شفا نصیب ہوئی، تکلیف کا ازالہ ہو۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ اسی موقع پر قرآن کریم کی آیات اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کی۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی جگہ اپنے بستر پر سلایا، امانتیں سپرد کرنے کے لیے اپنا نائب بنایا، تو جس شخص کو حضور اپنے بستر پر سلائیں اور اپنی جگہ جہاں مشرکین جو ہے نا وہ تلواریں سونتے آپ کی جان کے خون کے پیاسے ہیں، وہاں اپنے بستر پر ان کو سلاتے ہیں، امانتیں سپرد کرنے کے لیے ان کو نائب بناتے ہیں، تو ان کا شرف اور مقام کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور حضور کی جگہ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین قتل کر دیں، مشرکین مار دیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ صرف امانتیں سپرد کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو رکھا، لیکن خود صاحب امانت اور نبوت کو کس کی حفاظت میں دیا؟ وہ امانتیں بڑی ہیں کہ وہ صاحب نبوت، وہ ذات جس کی بنیاد پر یہ کائنات وجود میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی خود ابوبکر کی حفاظت میں ہے، اور جس قربانی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ قرآن کریم میں واحد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی صحابیت کا ذکر قرآن نے کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ اپنے ساتھی سے، اپنے صاحب سے، صحابی سے کہہ رہے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا، کیونکہ واحد وہ صحابی ہے جن کی صحابیت کا ذکر قرآن نے کیا۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے اور حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اذ ہما فی الغار وہو یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کا واقعہ بھی یہ ہوا کہ مشرکین تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے اور اس کے دہانے پر بھی آ گئے، لیکن اللہ جل شانہ نے یوں حفاظت کی کہ ایک مکڑی نے وہاں جالا تن دیا، بالکل غار کے دہانے کو بند کر کے رکھ دیا، یہ پورا منہ ڈھک دیا اس نے، یہ تو بھی بڑا کشادہ کر دیا گیا۔ یہ تو بات کے لوگوں نے اس دہانے کو کشادہ کر دیا، ورنہ یہ اتنا چھوٹا راستہ تھا کہ صرف کمر کے بل، یعنی جو سجدے کی کیفیت میں ہی آدمی گھس کر اندر داخل ہو سکتا تھا۔ دہانے پر جو ہے مکڑی نے زیادہ تن دیا، اور ایک کبوتری نے انڈے اور بچے دے دیے، اور اس نے بھی وہاں اپنا گھونسلہ بنا دیا۔ مشرکین آئے، دیکھا کہ یہاں تو جالا بھی تنا ہوا ہے اور ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، گھونسلہ بھی دے دیا، یقیناً اندر کوئی نہیں گیا ہوگا، اگر کوئی جاتا تو یقیناً یہ چیزیں توڑ کر ہی جاتا، اس لیے ان کے دماغوں میں بھی یہ بات نہیں گئی۔ روایات کے اندر آتا ہے وہ اتنا اوپر پہنچ گئے کہ اگر ذرا سا یوں نیچے ہو کر دیکھتے تو دیکھ لیتے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے، اور ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ شاید اب ہم پکڑے جائیں۔ ایسے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ لا تحزن ان اللہ معنا کا تھا، یہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ اور اللہ نے مدد کی کہ وہ یوں ہی بے یار و مددگار رخصت ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے ان حضرات کی حفاظت کی۔ 3 دن یہ حضرات اس غار کے اندر جو ہے نا محصور رہے، اور اس غار کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ اس دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کھانا پہنچاتی۔ 10 سال کی بچی اتنی پہاڑی پر چڑھ کر کھانا روزانہ پہنچاتی۔ ان کا غلام دن بھر کی خبریں لایا کرتا تھا، وہ بھی ضرورت کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے۔
بلکہ غلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر وہ خبریں پہنچایا کرتے تھے، اور ان کا غلام عامر ابن فہیرہ رات کو اپنی بکریاں وہاں لے جاتا تھا اور ان کا دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتا، اور پھر راستے میں اس جگہ سے لے کر آتا تھا جہاں سے حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ چلی ہیں، تاکہ وہاں ان کے نشانات قدم ختم ہو جائے، نشانات قدم مٹ جائیں۔ 3 دن تک خدمت کرنے والے حضرت ابو بکر، خدمت کرنے والی ان کی بیٹی، خدمت کرنے والے ان کے بیٹے، خدمت کرنے والا ان کا غلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے ہیں تو ابو بکر کی اونٹنی پر معیت اور صحبت میں ہے تو حضرت ابو بکر کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں، تو ابو بکر کی بیٹی خدمت کر رہے ہیں تو ابو بکر کا بیٹا کر رہے ہیں، ابو بکر کا غلام کر رہے ہیں، ابو بکر کے ملازم کر رہے ہیں۔ اتنی قربانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے دی، اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات دنیا میں چکا دیے سوائے ابو بکر کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے۔ یہ واقعات اور یہ وہ رات تھی جو اس غار کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ گزار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر کون عمر؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس راستے سے اب عمر گزر جاتا اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ابو بکر مجھے 1 رات اور 1 دن کی نیکیاں دے دے تو میں عمر بھر کی نیکیاں ان کو دینے پر تیار ہوں۔ 1 رات اور 1 دن کی نیکیاں مجھے دے دیں تو میں عمر بھر کی نیکیاں دینے کو تیار ہوں۔ اور رات کون سی تھی؟ وہ غار ثور کی رات تھی کہ وہ پہلی رات جو وہاں اس تکلیف اور کرب میں گزاری، اس رات کی نیکیاں مجھے دے دے، میں عمر بھر کی نیکیاں ان کو دے دوں۔ اور دن کون سا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اس وقت سارے مسلمان پریشانی کے عالم میں، حضرت عمر جیسی شخصیت بھی تلوار سن کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی کہ کوئی یہ کہے کہ حضور دنیا سے رحلت کر گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ اس وقت سنبھالنے والے حضرت ابو بکر تھے، خطاب دیا اور قرآن کریم کی آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، کوئی خدا تو نہیں ہے، ان سے پہلے بھی کتنے انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، کیا تم ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایمان سے ہی پھر جاؤ؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے لگا شاید یہ آیت آج ہی نازل ہوئی، یہ دماغ ایسے سن ہو چکے تھے حضور کی وفات کی وجہ سے کہ یاد بھی نہیں رہا۔ اور اس موقع پر حضور نے ایک لشکر تیار کر رکھا تھا حضرت اسامہ کی سپہ سالاری میں، اس میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ حضرت عمر اور جیسے بڑے بڑے حضرات حضرت ابو بکر سے درخواست کرتے ہیں کہ اب فی الوقت مدینہ کے حالات درست نہیں ہیں، آپ لشکر کو نہ بھیجیں۔ ارد گرد کے قبائل مرتد ہو گئے تھے اور اس لشکر کو حضور نے تیار کیا۔ حضرت ابو عمر آ کر فرما رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں حضرت ابو بکر کو کہ اس لشکر کو نہ بھیجیے، مدینہ کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، ارد گرد کے قبائل بڑے وہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول نے تیار کیا میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اتنا بڑا جملہ حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم تو اسلام کی آمد سے پہلے بڑے سخت تھے، اسلام آنے کے بعد قبول کرنے کے بعد اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ کہ یہ دن ہے، اگر اس دن کی نیکیاں مجھے دے دیں تو میں ساری نیکیاں ان کو دینے کو تیار ہوں عمر بھر کی۔ تو یہ قربانیاں تھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کسی اور صحابی کو وہ نہیں ملا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون تھا صحابہ میں؟ حضرت علی کو اللہ جل شانہ نے دین کی بڑی سمجھ عطا کی تھی، بڑے فقیہ قاضی کہلاتے تھے، فیصلوں کے اندر اللہ نے بڑی مہارت دی تھی۔ تو سننے والے کے ذہن میں تھا کہ شاید کہیں کہ میں ہوں، لیکن فرمانے لگے کہ سب سے زیادہ علم والا ہمارے نزدیک ابو بکر تھے، کیونکہ ابو بکر ہی وہی تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر بٹھایا۔ حضور کی حیات کے دوران 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی، جس کو حضور اپنے مصلی پر رکھیں، جبکہ خود حضور نے فرمایا کہ تم میں امام وہ بنے جو سب سے زیادہ علم والا ہو، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، کہ تم میں جو علم والا ہے وہ امامت کرے۔ جو قرآن کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ قرآن کے ساتھ علم بھی موجود نہ ہو، مسئلے مسائل کی مہارت نہ ہو، اس کے ساتھ تعلق اور وابستگی نہ ہو۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس کی آواز اچھی ہے تو بس کافی، صرف خالی آواز سے نہیں ہے، اصل تو ہے نماز۔
نہ آواز اچھی ہو، لیکن نماز کی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نماز ہی گئی، تو خالی خولی آواز سے کیا لینا دینا۔ تو اس لیے آواز کے ساتھ علم والا ہو، یہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا تو یقیناً ان سے بڑا کوئی علم والا نہیں تھا۔ پھر پوچھا کہ بھئی سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ حضرت علی تو سب سے زیادہ بہادر، اسد اللہ، اللہ کے شیر کہلاتے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید میں تھا، حضرت ابوبکر ہی سب سے بڑے بہادر تھے۔ اور اس کا ایک واقعہ تو یہ بھی بیان کیا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے اس کو توڑنے کے لیے حضور نے مجھ سے کہا کہ علی ذرا جھک جاؤ، تمہارے کندھوں پر چڑھ کر میں ان بتوں کو توڑ دوں۔ حضور کندھوں پر کھڑے ہوئے تو میں حضور سے کہنے لگا، اللہ کے رسول آرام سے، میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ابوبکر اس وقت واحد تھے کہ 3 میل کی پہاڑی اپنے کندھوں پر حضور کو رکھ کر چڑھ رہے ہیں، ان سے بڑا بہادر کون ہو سکتا؟ میں تو کندھوں پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا نہیں کر سکا، لیکن وہ چڑھائی چڑھ رہے ہیں۔ عام آدمی جو نا چڑھائی چڑھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، وہ کندھوں پر حضور کو رکھ کر وہ چڑھائی چڑھ رہے، اس لیے ان سے بڑا بہادر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ اعزازات تھے جو اللہ جل شانہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما۔ 3 دن کے بعد یہاں سے رخصت ہوئے، جب حالات تھم گئے، اور اسی دوران عبداللہ ابن اریقط جن کے پاس حضور حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں رکھی تھی کہ بھائی جب ہم جانے لگے تو یہ اونٹنیاں لے کر آنا، تو یہ صاحب جو عبداللہ ابن اریقط غیر مسلم تھے لیکن اعتماد والے تھے، تو پتہ چلا کہ بھائی بوقت ضرورت غیر مسلم سے بھی مدد لینے میں کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے، بشرطے کوئی دینی معاملہ نہ ہو، ایک رہنمائی کے لیے، راستہ دکھلانے کے لیے ان سے مدد لی جا رہی تھی۔ یہاں علماء نے یہ بات بھی بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو راستے کا خود بخود پتہ چلتا، لیکن آپ نے بھی راستہ دکھلانے کے لیے ایک معاون کو، ایک رہبر کو ساتھ رکھا جو راستہ دکھلائے اور خفیہ راستے سے لے کر جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، جتنا کچھ اللہ نے بتایا اس کا علم آپ کو حاصل۔ بیت المقدس واقعہ معراج کے وقت اللہ جل شانہ نے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ بیت المقدس کے ایک ایک ستون کو آپ علیہ السلام نے مشرکین کے سامنے بیان کی، لیکن اس موقع پر بھی اللہ چاہتا تو پورے مدینے کا راستہ آپ کے سامنے کر دیتے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ یہ اسباب ہیں، اس کو آپ اختیار کی۔ عامر ابن فہیرہ اور یہ حضرات بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ہمارے بہت سے بزرگان دین اسلاف سے یہ واقعات منقول ہیں کہ انہوں نے یہ حضور علیہ السلام کی روپوشی کا زمانہ 3 دن گزرا، 3 دن سے زیادہ کہیں اگر روپوش ہونا پڑتا تو 3 دن سے زیادہ کو قبول نہیں کرتے، اور کہتے تھے کہ حضور کی سنت 3 دن روپوش ہونے کی، اس سے زیادہ کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، دارالعلوم دیوبند کے بانی، انگریز کے خلاف انہوں نے علم جہاد بلند کیا تھا، اور جب انگریز ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تو لوگوں کے اور ساتھیوں کے مشورے سے روپوش ہو گئے۔ اس وقت جو ہے انگریزوں نے ان کی سر کی بھی قیمت لگائی تھی کہ جو ان کا پتہ بتائے، روپوش ہو گئے، اور 3 دن کے بعد روپوشی سے باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے آپ کا پیچھا چھوڑا ہی نہیں، آپ کیوں باہر آ رہے؟ تو کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے بھی 3 دن سے زیادہ روپوشی کو قبول نہیں کیا، میں بھی اس سنت پر عمل کر لیا، اس سے زیادہ میں بھی روپوش نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ان حضرات کا اتباع تھا، ان چیزوں کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کا اہتمام کیا کرتے۔ راستے میں چلتے ہیں، ایک خاتون کا خیمہ آتا ام معبد کے نام سے، خاتون بدوی خاتون تھی، دیہاتی خاتون، ان کے شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ عرب کے لوگ فطرتاً انتہائی فیاض اور سخی ہوا کرتے۔ حضور علیہ السلام کا جب یہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ان خاتون سے کہا کہ بڑی اماں کا کہ کچھ کھانے یا پینے کو ہو تو دے دو۔ تو کہنے لگے کہ اگر میرے گھر میں کچھ ہوتا تو میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی آپ کو پیش کر دیتی، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور شوہر بھی بکریاں لے کر دور چلا گیا ہے چرانے کے لیے۔ گھر کے کونے میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لاغر سی بکری بندھی ہوئی، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ تو انتہائی بیمار ہے، لاغر ہے، چلنے کی بھی قابل نہیں۔ حضور نے کہا کہ اس میں کچھ دودھ ہے تو دے دو، اور کہنے لگی کہ یہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس میں دودھ کہاں سے ہوگا؟
حضور نے اجازت طلب کی کہ مجھے ایک اجازت دے دو، میں اس سے دودھ دوہ لوں۔ کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ تھا۔ برتن منگوایا، تھنوں میں دودھ آیا، اور بڑا برتن جو گھر کے اندر موجود تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کے دودھ سے بھر دیا۔ پہلے معبد کو پلایا، پھر حضرت ابوبکر کو پلایا اور خود پیا۔ اس کے بعد دوبارہ برتن بھر کر اسی خاتون کے حوالے کر دیا کہ اپنے شوہر اور بچوں کو پلا دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا جو یہاں ظاہر ہوا۔ بعض کتابوں کے اندر ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، اگرچہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ بڑا ضعیف ہے، لیکن لکھا ہوا حضور کی کرامت کا کہ اس گھر کے اندر جب رخصت ہونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منہ میں لے کر ایک جگہ کلی کی، اور اس کلی کی برکت سے وہیں پر ایک درخت اگایا، اور وہ درخت ایسا تناور ہوا، شفا اللہ نے اس میں رکھی کہ جو بھی اس کے پھل کو کھا لیتا تو شفا پا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ آیا کہ جب وہ درخت بجھ گیا، اس کے پتے بھی جڑ گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ وہی دن تھا جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی۔ تو جب تک حضور حیات رہے وہ درخت بھی حیات رہا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحلت فرما گئے وہ درخت بھی بجھ گیا، اس کے اندر حیات بھی ختم ہو گئی۔ بہرحال یہاں سے رخصت ہوئے، ان کے شوہر گھر میں تشریف لائے، بکریاں چرا کر گھر کے اندر برتن دودھ سے بھرا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئے۔ معبد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر نقشہ کھینچا، پہچانتی نہیں تھی کہ کون ہے۔ کہنے لگے کہ ایک انتہائی نورانی شخصیت یہاں سے گزری ہے، اور ان کے ساتھ ایک سانپ تھا، یہ ان کی کرامت۔ اور نورانی شخصیت کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کا نقشہ کھینچا ہے، سیرت پر بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک ایسا شخص گزرا جو نہ بہت زیادہ طویل تھا اور نہ ہی بہت زیادہ قد اس کا چھوٹا تھا، اور نہ ہی بالکل انڈے کی طرح سفید تھا، اور نہ ہی بالکل سانولی رنگت کا جہنا تھا، بلکہ ان کی رنگت سفیدی اور سرخی مائل تھی۔ نور ان کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا، اور نگاہیں ان کی نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نقشہ کھینچا تو ان کے شوہر کہنے لگے کہ تو وہ قریشی شخص معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ان کی برکت ہے، وہ برحق نبی ہیں۔ پھر اپنے گھر والوں کو لے کر گئے، اللہ جل شانہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آگے چلیں تو دوسرا واقعہ سراقہ ابن مالک کے تعاقب کا ہے۔ یہ مضافات کے قبیلہ بنو مدلج کہلاتا ہے، وہاں کے سردار تھے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر موجودگی میں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی آپ کو تلاش کر کے لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے انعام کے طور پر۔ جب یہ سراقہ ابن مالک بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ میں نے چند لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ سراقہ سمجھ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی ہی ہیں، لیکن لالچ میں اس نے اس بات کو رد کر دیا کہ نہیں، یہاں سے تو میرے فلاں دوست گزرے ہیں، فلاں عزیز گزرے ہیں، شاید تم نے ان کو دیکھا ہوگا، کوئی اور نہیں۔ ذہن میں یہ تھا کہ جب معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو میں خود جا کر ان کو پکڑوں گا اور انعام کے 100 اونٹ خود حاصل کر لوں۔ اور تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھا رہا، پھر اس کے بعد پھر وہاں سے گیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہنے لگا کہ میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ آپ کی تلاوت کی آواز بھی میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ ہے اچھی نیت کے ساتھ نہیں آیا۔ حضور فرمانے لگے کہ ان 2 آدمیوں کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے جب اللہ تیسرا ہو، اس لیے فرمایا کہ تم بے فکر رہو۔ یہ کہنا تھا کہ سراقہ ابن مالک کے گھوڑے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، اور وہ گھٹنوں کے بل، منہ کے بل، اوندھا منہ نیچے گر گیا۔ کہنے لگا کہ میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا، لیکن پہلی دفعہ میں گھوڑے سے گرا۔ بڑی مشکلوں سے گھوڑا باہر آیا، بلکہ حضور سے امان طلب کی، حضور نے امان دی تو دوبارہ گھوڑا باہر آیا تو دوبارہ وہ آگے لے کر چلا۔ دوبارہ یہی واقعہ ہوا، سہبارہ بھی ہوا تو کہنے لگا کہ ذہن میں سوچا کہ حضور کو پکڑ میں نہیں سکتا، یہ آپ کی کرامت ہے، برکت۔ امان طلب کی کہ مجھے آپ امان دے دیں، میں جو ہے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پیچھے آئے گا اس کو دور کر دوں گا، اور یہ کہہ دوں گا کہ یہاں سے کوئی بھی نہیں گزرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے امان دے دی، اور ساتھ ساتھ ایک جملہ
سراقہ ابن مالک کے بارے میں فرمایا کہ سراقہ جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ کسریٰ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور کسریٰ کی۔ قیصر یہ عیسائیوں کی بڑی طاقت تھی، آپ کہہ سکتے ہیں وہ سپر پاور تھی، اور دوسری طاقت تھی مجوسیوں کی، ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا، وہاں کے حکمران کو۔ فرمایا کہ جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے، سونے کے کنگن پہنو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تم کیا سوچو۔ تو سراقہ کہنے لگا کہ ادھر مکے والے گھسنے نہیں دے رہے، بے یار و مددگار جلا وطن ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کر رہے ہیں۔ بظاہر تو اس نے مضحک کا خیز سمجھ کے اڑا دی، لیکن ساتھ ساتھ یقین بھی تھا کہ معجزہ و کرامت دیکھ چکا تھا۔ اور اللہ کی شان یہی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسریٰ یعنی ایران یہ سارے ممالک فتح ہوئے، کسریٰ کے کنگن لائے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ سراقہ کہاں ہے۔ سراقہ ابن مالک یہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، طائف کے موقع پر جب فتح طائف کا فتح ہوا، یعنی مکے کے فتح کے بعد بھی مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کنگن لائے گئے، تو آپ نے پوچھا کہ سراقہ کہاں ہے، تو سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا۔ وہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر پہنائے، اور وہ پھر ان کو ایک گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ مدینہ کے راستوں سے گزر رہے تھے، لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کی صداقت کی وجہ سے، اور اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہونے کی معجزے کو دیکھ چکے تھے، اس لیے اللہ اکبر کے نعرے مسلسل ان کی زبان پر تھے۔ اگرچہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشن گوئی کے نتیجے میں ان کو یہ پہنا دیا گیا۔ بعد میں اگرچہ انہوں نے اس کو کہیں بیچ دیا، جو بھی کیا، بہرحال یہ واقعہ سراقہ ابن مالک کا ہوا۔ دوسرا واقعہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلمان حضرات تھے، ایک تجارتی قافلے میں گئے ہوئے تھے۔ یہ حضرات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر اس سفر میں مل گئے اور سفید لباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ تیسرا جو واقعہ بریدہ اسلمی، یہ بھی انعام کی لالچ میں 70 افراد کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں چلے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گفتگو ان سے کی، ایسے متاثر ہوئے کہ 70 کے 70 افراد کو لے کر مسلمان ہو گئے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے، تو کہنے لگا کہ بریدہ میرا نام ہے۔ بریدہ، بردا عربی زبان کے اندر ٹھنڈا ہونے کے آتے ہیں۔ حضور نے نیک فعل لی، قد برد اللہ امرنا، کہ اللہ نے ہمارے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر پوچھا کہ کس خاندان سے ہو، کہا کہ قبیلہ خاندان اسلم سے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نیک فعل لی کہ اللہ نے ہمارے لیے سلامتی لکھ دی۔ کہا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے، کہا بنو سہم۔ سہم عربی میں حصے کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام میں سے حصہ لکھ دیا۔ یہ باتیں سننی تھی کہ 70 کے 70 افراد کے ساتھ وہ مشرف و اسلام ہو۔ پھر اپنی پگڑی جو سفید رنگ کی تھی وہ اتار کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ مدینہ داخل ہوں گے تو آپ کے پاس ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے، لشکر کی صورت میں آپ داخل ہو رہے ہیں، جھنڈا بھی ہونا چاہیے۔ اسلام میں سب سے پہلا جو جھنڈا بنایا گیا وہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار سے اور پگڑی سے بنایا گیا، جو سفید رنگ کا تھا، اور اسی حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل۔ یہ طریق ہجرہ کہلاتا ہے، جس راستے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، اس کی نشاندہی یہاں پر کی گئی۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ سن 12 نبوی ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 نبوی کے 12 ربیع الاول، ربیع الاول کی 1 تاریخ کو وہاں سے نکلے تھے، 3 دن وہاں جو ہے غار ثور کے اندر قیام فرمایا۔ پھر یہاں جب پہنچے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ شروع ہو چکی تھی، اور یہ جمعرات کے، یہ بلکہ پیر کے دن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی۔ قباء یہ مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کچھ مسلمان حضرات، ان کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ ان میں
کلثوم ابن حدم نام بتلایا جاتا ہے، جس کے گھر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس گھر کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا۔ آج بھی قباء کے ایک طرف جو بھی حج میں سفر میں جانا ہوا تو وہ کھنڈرات موجود ہیں۔ کلثوم ابن حدم نام کے جو صحابی تھے جن کے گھر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا، اس کے کھنڈرات آج بھی موجود۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور مسجد قباء کی تاسیس اور بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر قائم کی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے، لمسجد اسس علی التقوی، کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ یہ مسجد قباء کی تعریف تھی جو اللہ جل شانہ نے ان الفاظ کے اندر کی۔ بروز پیر 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، قباء کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، مسجد کی تعمیر ہوئی، اور اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے جو امانتیں مالکان کے حوالے کرنے کے لیے مقرر تھے۔ وہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ ملے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ انصار مدینہ روز جب سے ان کو اطلاع ملی تھی کہ حضور نے ہجرت کر لی ہے، روز مدینے سے باہر آتے تھے اور جب تک دوپہر کی سخت دھوپ شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک انتظار کرتے رہتے تھے، اور اپنے ساتھ اسلحہ سب کچھ حضور کی حفاظت کے لیے لے کر آتے تھے۔ تو جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بروز پیر 12 ربیع الاول کو جب وہاں پہنچے تو اس وقت بھی دوپہر تک وہ انتظار کر کے چلے گئے تھے۔ ایک یہودی جو اپنے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس نے دور سے کچھ لوگوں کو آتا ہوا دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کا مدینے کے لوگ انصار مدینہ انتظار کر رہے۔ تو زور سے ہی اس نے آواز لگائی کہ مدینہ کے لوگوں، وہ مہمان جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے افراد گھر میں موجود ہوں، سب اسلحہ کے ساتھ، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقبال کے لیے قباء کے مقام پر پہنچے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن قیام فرمایا اور اس مسجد کی تعمیر کی۔ 3 دن کے بعد یہاں سے بروز جمعہ 16 ربیع الاول کو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہوئے تو قباء سے 1.5 کلومیٹر کی مسافت پر ایک جگہ ہے بنو سالم، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کا وقت چونکہ ہو چکا تھا، جمعے کا دن تھا، تو جمعے کا قیام کیا، جمعے کی نماز پڑھائی، اور خطبۃ التقویٰ ایک مشہور خطبہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویٰ طہارت کی تلقین فرمائی۔ وہ مشہور خطبہ کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تقویٰ طہارت کی اہمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا جمعہ جو قائم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اس قبیلہ بنو سالم کے اندر ہوا۔ یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد جمعہ کہلاتی، جس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی نماز ادا فرمائی تھی، اسی جگہ یہ مسجد تعمیر کر دی گئی جو مسجد جمعہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور مسجد جمعہ کے نام سے پہچانی جاتی۔ یہ وہ پیالہ ہے جس کی تصویر یہاں اتفاق سے آ گئی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور دیگر کوئی چیز کھانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، جس کے اندر کچھ کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ لکڑی کا برتن تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پینے کے لیے، پانی کے لیے اور کچھ کھانے پینے کے لیے، ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی تصویر یہ ترکی کے میوزیم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک، اسی طرح آپ کی تلوار، اسی طرح آپ کا جبہ شریف، اور یہ جو پیالہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال کا، یہ وہاں پر موجود ہے۔ سب سے اگرچہ بہت سے حضرات بہت سی جگہوں میں کچھ تبرکات کی موجودگی کی خبر دیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مستند طریقے سے ثابت ہو، یعنی جس کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہو کہ واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سب سے زیادہ اگر کوئی مضبوط ہے تو ترکی کے میوزیم میں موجود، عجائب خانے میں موجود وہ تبرکات ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے مضبوطی ہے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ وہ ہے، صداقت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی
کچھ لوگ جو تبرکات کے بارے میں لاہور کی جو ہے شاہی مسجد ہے وہاں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تبرکات موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی مستند حوالہ یا کوئی مستند بات موجود نہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی تبرکات اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی جاتی تو ادب و احترام ان کا بھی لازمی اور ضروری۔ بنو سالم میں جمعہ کے قیام کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف جو ہے چلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے، یہ پہاڑی ہے جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر انٹر ہوئے قبیلہ بنو سالم میں جمعہ پڑھانے کے بعد۔ یہاں مسجد بنا دی گئی ہے، یہ مسجد ثنیۃ الوداع کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ثنیۃ الوداع، یہ ثنیہ اس پہاڑی کا نام ہے، یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اس لیے اس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا تھا۔ یہاں جو مسجد قائم ہے وہ بھی اسی نام سے۔ انصار مدینہ بچوں کے ساتھ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ کلمات بچوں کے زبان پر تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ثنیات وداع پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، وجب الشکر علینا، ہمارے ذمے میں اللہ کا شکر واجب ہے، ما دعا للہ دعا، کیونکہ ایک ایسا داعی ہمارے پاس آیا جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ ذات جن کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ وہ دین لے کر آئے جس کی اتباع ضروری ہے۔ جئت شرفت المدینہ، آپ آئے، آپ نے مدینے کو شرف بخشا۔ مرحبا یا خیر داع، اے بہترین آنے والے، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ یہ مدینے کی بچیوں کی زبان پر یہ کلمات موجود تھے۔ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف حاصل نہ کرنا چاہتا۔ گھر کے بچوں تک ساز و سامان سے، اسلحہ سے لیس تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہمارے گھر میں قیام کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی معمور ہے، جس اونٹنی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ وہی اونٹنی تھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کر کی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ اچھا، روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ اس اونٹنی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذریعہ قیمت خریدا تھا۔ جب حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے ہی لے لیجئے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان، ذات پاک پر، دین پر اپنا جان، مال سب کچھ نچھاور کر دیا، لیکن اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز قیمتاً لی، مفت میں نہیں لی۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو ہجرت کا سفر تھا ایک انتہائی برکت والا، ایک انقلابی سفر تھا، برکتوں والا، عظیم الشان عبادت والا عمل۔ اس لیے حضور نے چاہا کہ جو عظیم الشان عبادت والا عمل ہو میں اپنے ذاتی سرمایہ سے کروں۔ انسان اگر کوئی عمل ذاتی سرمایہ سے کرتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، مفت کی چیز ہوتی ہے تو جو لوگ جملہ بولتے ہیں مال مفت دل بے رحم، اور مفت کی چیز ہے تو اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب انسان اپنا سرمایہ جو خون پسینے سے اس نے کمایا وہ لگا کر چلتا ہے تو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہماری مسجد میں قرآن کی تعلیم مفت میں دی جاتی ہے لیکن لوگ قدر نہیں کرتے، نہ اپنے بچوں کو بھیجتے، لیکن جہاں بچہ پیسے خرچ کر کے ٹیوشن پڑھتا ہے تو نہ جانے پر والدین کتنا ناراض ہوتے ہیں کہ ہم اتنا لگا رہے ہیں، اسکول نہ جائیں، والدین کتنا ناراض ہوتے ہیں، اتنی فیس میں تمہاری بھر رہا ہوں، اتنا سلیبس کی کتابوں پہ خرچہ، یونیفارم پر خرچہ، ٹیوشن پر خرچہ، یہ خرچے، وہ خرچے، بس کے اخراجات، وین کے اخراجات، ساری چیزیں گنواتا ہے کیونکہ وہاں خرچہ ہو رہا ہے اس کا۔ لیکن جہاں جو چیز بغیر خرچ کے مفت میں مل رہی ہوتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس سلسلے مسجد کے اندر، مکاتب کے اندر قائم ہے، کوئی فیس نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ گنتی کے چند لوگ آتے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن جہاں پیسے خرچ کرتے ہیں اس کی قدر و قیمت ہے، مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے عظیم الشان سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیسوں پر کیا تاکہ اس کی برکات اور ثمرات رہیں۔ اور وہ اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے حکم سے معمور ہے، اب اللہ جہاں اس کو بیٹھانا چاہے تو بیٹھے گی۔ جہاں جا کر بیٹھی تو وہیں قریب کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔
یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ننیالی یعنی والدہ کی طرف سے عزیز تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، یہ شروع کے اندر کی کلاسوں کے اندر آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ مدینہ سے تھی اور اسی قبیلے سے تھی، قبیلہ بنو نجار سے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے۔ یہاں ایک خالی زمین تھی، اونٹنی وہاں جا کر بیٹھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فوراً سے بیشتر حضور کا سامان لے کر اپنے گھر کی طرف دوڑ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ میرا سامان ہوگا میں اسی کے ساتھ جاؤں۔ ایک دوسرے صحابی جو انصار مدینہ کے سردار تھے، اسعد ابن زرارہ، انہوں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی تو کہا کہ ٹھیک ہے اونٹنی تم لے جاؤ، آدمی تو وہاں جائے گا جہاں سامان ہوگا۔ اس لیے آخر وقت تک اونٹنی تو حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، یہاں آپ نے قیام فرمایا، اور پھر اسی جگہ پر جہاں حضور کی اونٹنی بیٹھی تھی، اس میدان پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس جگہ کو قیمتاً خریدا، اگرچہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہی لے جائیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمتاً خریدا اور مسجد نبوی کا یہاں قیام ہوا۔ پھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بنائے گئے، تو پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہاں شفٹ ہوئے۔ یہاں ایک تاریخی واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے حوالے سے عرض کر دوں دلچسپی کے لیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 700 برس پہلے کا واقعہ ہے، 700 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کا بھی واقعہ ہے کہ یمن کے ایک بادشاہ تبع نام کا، وہ بڑا عالم فاضل آدمی تھا، یہودی جو ہے عالم تھا، وہ یہاں سے مدینے سے گزر رہا تھا۔ اس دوران اس کے ساتھ 400 کے قریب علماء موجود تھے جو توریت کا علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے تھے۔ یہ 400 علماء جب اس کے ساتھ تھے، جب اس جگہ سے گزرے تو ان علماء نے کہا کہ اس جگہ سے ہمیں انتہائی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یقیناً یہ وہ مقام ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام ہوگی، ہجرت کی جگہ ہوگی۔ اور پھر ان 400 علماء نے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں یہیں ٹھہرنے کی اجازت دیں۔ وہ 400 کے 400 علماء وہیں ٹھہرے۔ یہ جو انصار مدینہ تھے یہ سب کے سب انہی کی نسل سے تھے جو 400 علماء چلے تھے۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ تبع نے اس وقت ایک خط منگوایا اور خط لکھا اور ایک گھر تعمیر کروایا کہ جو میں گھر تعمیر کر رہا ہوں یہ نبی آخر الزمان کا ہوگا، اور میرا جب وہ بعثت ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں تو یہ خط ان کے حوالے کر دیجیے گا اور یہ لکھ دیجیے، بتلا دیجیے گا کہ تبع آپ پر ایمان لایا تھا، وہ آپ پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں تشریف فرما تھے یہ وہی گھر تھا جو تبع نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ وہ ہے کہ آپ کسی اور کے گھر پہ نہیں بلکہ اپنے ہی گھر پہ قیام پذیر تھے۔ 2 منزلہ یہ گھر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ آپ اوپر شفٹ ہو جائیں۔ حضور نے کہا کہ نہیں، مجھ سے ملنے والے لوگ آئیں گے، میں نیچے شفٹ ہو جاتا ہوں، نیچے ٹھہر جاتا ہوں۔ تو باصرار حضور اوپر رہے، حضرت ابو ایوب انصاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نچلی منزل میں رہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر والی منزل میں رہے۔ رات میں یہ ہوا کہ پانی اتفاق سے نیچے گر گیا، کچے مکان ہوتے تھے، مٹی کی چھتیں، اس ڈر سے کہ کہیں پانی نہ چیزیں ٹپک جائے، حضور کو تکلیف نہ ہو جائے، ایک کمبل جو اوپر اوڑھنے کا تھا وہی پانی کے اوپر رکھ لیا تاکہ جذب ہو جائے، اور رات بھر خود سردی سے ٹھٹرتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھے رہے، چلتے بھی نہیں تھے کہ کہیں پاؤں کی آہٹ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر درخواست کی اور تکلیف کا ذکر کیا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر والی منزل میں شفٹ ہوئے۔ تو یہ واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر قیام کا تھا۔ یہ مسجد نبوی کی پرانی شکلیں ہیں، پرانی تصویریں ہیں جو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی آبادی، جغرافیائی کیفیت، دینی حالت، اس کے بعد کیا حالات پیش آئے، یہ بات شروع میں عرض کر دی گئی تھی کہ مدینہ کے اندر 2 طرح کے لوگ آباد تھے، ایک تو یہود تھے اور دوسرے اوس و خزرج کے لوگ تھے جو بت پرست۔ ان میں سے بیشتر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہود کے 3 قبائل وہاں پر آباد تھے، ایک بنو قینقاع کے نام سے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ کے نام سے۔
تو یہود بھی آباد تھے، دوسری طرف مسلمان بھی تھے، اور کچھ مدینے کے لوگوں میں ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ اور مدینے کی آبادی کے درمیان فرق سب سے بڑا یہ تھا، مدینے کی آبادی جیسے کہ عرض کر دیا تھا مخلوط قسم کی تھی۔ جغرافیائی کیفیت یہ تھی کہ مدینے کے جو دو اطراف تھے ان دو اطراف کے اندر پتھریلی زمین تھی، وہاں آدمی کے گزرنے کا امکان نہیں تھا۔ ایک مشرقی جانب اور ایک مغربی جانب۔ مشرقی جانب جو جگہ تھی وہ حرہ واخم کہلاتی تھی، اور دوسری جگہ حرہ وبرہ کہلاتی تھی۔ یہ حرہ پتھریلے اور نوکیلے جگہ کو کہا جاتا ہے، تو دو اطراف سے تو مدینے کی یہ جگہ محفوظ تھی۔ اسی طرح تیسری طرف سے جنوب کی سمت میں آپ دیکھ رہے ہیں جبل عیر کے نام سے ایک پہاڑی تھا جس نے مدینے کو گھیر رکھا تھا، تو تین اطراف سے یہ مدینہ باہر کے حملہ آوروں سے محفوظ تھا۔ جو چوتھی طرف تھی جس طرف جبل احد تھا، اگرچہ یہ پہاڑی کا ایک طویل سلسلہ ہے جبل احد کا، لیکن یہ مدینے سے کافی دور تھا، اس لیے یہ جگہ تھوڑا سا غیر محفوظ تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حصے میں جو جبل احد کی طرف آتا، یہ تین حصے محفوظ تھے، اس حصے میں آپ نے خندق کھدوائی تھی، آپ اس نشان کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ یہ حصہ بھی محفوظ ہو جائے، اور یوں ایک طرح سے حصار بن کر مدینے کی حفاظت۔ مدینے کی آبادی عرب کے دو قبیلے اوس و خزرج کے اور یہود کے تین قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں آنے کے بعد ان کی جو معاشی اقتصادی جو حالت تھی وہ زراعت اور تجارت تھی۔ مکے میں ایک رنگ، ایک طرز، ایک مذہب کے لوگ تھے، لیکن مدینے میں مختلف رنگوں کے، مختلف طرز کے، مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے۔ مدینہ منورہ کی جو پوری زندگی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ 10 سالوں پر محیط ہے۔ جتنا پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا وہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پھیلا۔ وہ 10 سال کا عرصہ تھا جس میں اللہ جل شانہ نے اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 53 برس کی تھی، تو 53 برس سے 63 سال تک دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر 13 برس آپ رہے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو 13 برس لگا دیں تو یہ 53 برس ہو جاتے ہیں، تو 13 برس مکے میں گزرے، اور اس کے بعد سے 63 سال کی عمر میں دنیا سے رحلت فرما کے 10 سال مدینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور مدینہ منورہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہے۔ اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینے کے اندر مواخات کا، بھائی چارگی کا اور ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے جو تگ و دو کی جو مراحل آپ نے طے کیے، اور انشاءاللہ اس کا اگلی نشست کے اندر میں عرض کروں گا، اللہ نے زندگی رکھی۔ لیکن یہاں آخری بات جو عرض کر کے بات ختم کروں گا وہ ہجرت کا یہ معاملہ تھا کہ 63 برس کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، اور اسی سے ہی سن ہجری کا یہ آغاز ہوا۔ آج جو 1445 برس ہم کہتے ہیں نا، 1400 ہجری سال 1445، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو 1445 سال گزر گئے۔ یہیں سے ہماری تاریخوں کا سلسلہ چلتا ہے، سال یہ ہجری سال کہلاتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سن کا آغاز ہوا، اس سے پہلے کوئی مخصوص نہیں تھا، بلکہ واقع فیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ دیا جاتا تھا کہ واقع فیل سے اتنے سال پہلے ہوا، واقع فیل سے اتنے سال بعد میں ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی ضرورت پیش آئی، آپ نے مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن سے ہم اپنے سن کا آغاز کر لیتے ہیں، جیسے عیسائی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن سے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اسلام کے اندر کسی کی ولادت اور وفات کے دنوں کو منانے کا کوئی تصور نہیں، اس طرح تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ کسی نے کہا بعثت کے دن، جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، اس دن کو رکھ لیں۔ کہا کہ نہیں، اس دن کو بھی اگر رکھیں گے تو جو ہے لوگوں میں طرح طرح کے اختلافات ہوں گے۔ بہرحال اس دن کو بھی رد کر دیا گیا۔ جس تاریخ پر اتفاق ہوا وہ ہجرت کی تاریخ، تو وہیں سے اس سن ہجری کا آغاز ہوا، اور یہ سن ہجری کا جو سال ہے 1445، یہ اسی مناسبت سے جاری و ساری۔ علماء کہتے ہیں کہ بھئی ان سالوں کو، ان تاریخوں کو، ان مہینوں کو یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے ذمے میں فرض کفایہ ہے۔ جہاں ہم انگریزی سن عیسوی کو یاد رکھنے میں اہتمام کرتے ہیں،
ایسے ہی اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے ذمے میں فرض کفایہ کے درجے میں ہے، کیونکہ ہماری ساری عبادات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ رمضان اسی سے، حج اسی سے، زکوٰۃ بھی اسی کے حساب سے ادا کرنی ہوتی، ساری چیزیں ہماری اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ذمے میں ان تاریخوں کو، ان سن کو یاد رکھنا فرض کفایہ کے درجے میں، اور اللہ معاف کرے اس فریضے کی ادائیگی میں بھی کوتاہیاں ہیں۔ لوگ سن عیسوی کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن نہ ہجری سال یاد ہوتا ہے، نہ تاریخ یاد ہوتی ہے، نہ مہینوں کے نام ہمیں تسلسل ساتھ۔ بیشتر لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 12 مہینوں کے اسلامی نام تسلسل سے کیا ہے۔ تو اس چیز کو بھی یاد رکھیں، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، ایک اجر و ثواب والا عمل سمجھتے ہوئے اس کا اہتمام کریں۔ ایک اسلامی معاشرے کی کیسے تشکیل ہوئی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اقدامات کیے، اللہ نے زندگی رکھی تو کل کی نشست میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کہنا سننا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ اجر عطا فرمائے۔